رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل سعودی عربیہ میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ دنیا بھر میں اس رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ خاص کر ہم امت مسلمہ کی بات کریں تو امت مسلمہ اس رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتی۔ 11 مہینے انتظار کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور حدیث کے مطابق 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے صرف اس ایک مہینے کے لیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک 11 مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح سے جمعۃ المبارک ہفتے کا سردار ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک 11 مہینے کا سردار ہے۔ تو امید ہے کہ پرسوں جموں و کشمیر اور ہمارے ملک میں بھی رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، کیونکہ سعودی عربیہ میں چاند نظر آ گیا۔ پہلے تو کافی زیادہ دشواریاں کمیٹیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو بھی پیش آ رہی تھی، کیونکہ موسم ابر آلود تھا تو چاند دیکھنے میں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد دا انسائیڈ حرمین کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ رمضان المبارک کا چاند سعودی عربیہ میں نظر آ چکا ہے۔ کل جو ہے رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، اور آج نماز عشاء کے بعد 2 بڑی مساجدوں میں تراویح بھی ادا کی جائے گی۔ آپ نے گزشتہ سال دیکھا ہوگا جموں و کشمیر میں جس طرح سے رمضان المبارک کو لے کر کچھ متنازعات یہاں پر دیکھنے کو ملے تھے، تنازعات دیکھنے کو ملے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا تھا اور کچھ لوگوں نے ایک دن بعد روزہ رکھا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کو چاند نظر آیا تھا اور کچھ لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد اس سال کی اگر بات کریں تو پہلے سے ہی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی کل رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرے گی۔ کل شام کو جموں و کشمیر میں بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس کے بعد پرسوں جموں و کشمیر کی بات کریں یا ہمارے ملک بھر کی بات کریں تو پرسوں ہمارے ملک میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے، اور ان 29 دنوں میں رمضان المبارک کے ان 29 دنوں میں عبادات کی جاتی ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں 30 کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس رمضان المبارک میں اللہ پاک ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو ثواب ہیں وہ دگنے ٹرپل کر دیے جاتے ہیں، 1 کا 70 دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ سنت پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ رمضان المبارک میں اللہ پاک کے راستے میں پیسے خرچ کرتے ہیں تو 1 روپے خرچ کریں گے تو 70 کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ رمضان المبارک میں دوسروں کی مدد کریں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ پاک کو منانے کی کوشش کریں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ 11 مہینوں میں اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو ہمیں وہ معاف فرما، اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، وہ معاف فرما، کیونکہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، اور ہمارے گناہ ان کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ پاک چاہے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش رہے گی کہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے دعائیں مانگے، ملک بھر کی ترقی کے لیے دعائیں مانگے، تاکہ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک بھر میں پوری امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ ترقی کریں، وہ خوشحال رہیں، اور آپسی بھائی چارہ جموں و کشمیر اور ملک بھر میں برقرار رہے، قائم و دائم رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ ان کا بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ حق ہے، اور ہمارا بھی ان کے اوپر حق ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو بھوکا نہ سونے دیں، کم سے کم اتنی کوشش کریں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی سحری کے بغیر روزہ نہ رکھے، کوئی افطار کے بغیر نہ رہے،
کیونکہ ہماری عبادات بھی تبھی کام آئیں گی جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے، ان کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ کیا ہمارا پڑوسی افطاری کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، کیا سحری کے لیے اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ کم سے کم اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، دوسروں کو سہارا دینے والے بنیں، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، کیونکہ آپ نے بہت سے ایسے ہمارے ساتھی، ہمارے آبا و اجداد جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں، اور ہم نے بھی جانا ہے، کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان المبارک نصیب ہو بھی یا نہ ہو۔ اس لیے آپ جو ہے یہ دعائیں کریں کہ ہماری موت جب ہو تو ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ جب ہو تو وہ ایمان پر ہو، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو، اس طرح کی دعائیں مانگیں۔ پورے 30 کے 30 روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کا وہ دن جس دن ان 30 کے 30 روزوں کا جزا دیا جائے گا، اس دن کا انتظار کریں روزے رکھنے کے بعد، اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ وہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 30 دنوں کے بعد جب عید الفطر ہوتی ہے تو لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ 30 دن آپ روزے رکھو اور اس کے بعد میں آپ کو ایک جو ہے وہ خوشی والا تہوار عطا کروں گا، اور وہ عید الفطر کی شکل میں۔ بس آپ لوگ اللہ پاک سے دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہمیں 30 کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو صحیح سلامت رکھے، سب کو خوشحال رکھے، اور ہمارا جو آپسی بھائی چارہ ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے۔